جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ایک بہت اہم سوال کی طرف توجہ کرانی ہے۔ میڈیا پہ البتہ اور چیزوں کی ہائپ ہو رہی ہے، مفتاح کے خلاف کیمپین چل رہی ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس نقطے کی طرف بہت کم لوگوں نے سوچا ہے، اور وہ یہ ہے کیا اگلے چند دنوں میں عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اب اس کو لاجیکلی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو وہ زمانہ تھا جب عمران خان حکومت میں تھے۔ اس زمانے میں تو جو شخص عمران خان کا مخالف تھا، صحافی ہو، میڈیا چینل کا اونر ہو، سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح اٹھا کر انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ نیب بھی اس وقت بہت پھرتیاں دکھا رہی تھی۔ چیئرمین نیب ایک کمپرومائزڈ آدمی ہیں اور انہوں نے اسی طرح کے فیصلے کیے جس طرح عمران خان نے حکم دیا۔ اور جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ گرفتاریوں کے بعد یہ ضرور اعلان کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا نیب ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، لیکن اس کی جانبداری کا اس طرح پتہ چل جاتا تھا کہ وہ پہلے اعلان کرتے تھے وزراء کہ کل خواجہ آصف گرفتار ہو رہے ہیں، پرسوں احسن اقبال گرفتار ہو رہے ہیں، 4 دن کے بعد شاہد خاقان عباسی گرفتار ہو رہے ہیں، تو وہ گرفتار ہوتے رہے۔ اور ابھی تک جب سے یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے کوئی نیب کے ذریعے سیاسی انتقام نہیں لیا۔ لوگوں کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہے کہ عمران خان بھی جیل میں جا سکتے ہیں۔ ان کو بھی انہی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن صعوبتوں سے باقی لوگ گزرے ہیں، جن صعوبتوں سے مریم نواز، نواز شریف، رانا ثناء اللہ گزرے ہیں۔ تو یہ ابھی کسی کے گمان میں بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس ویلاگ کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ اس کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا اور بعد میں اس بات کو کئی دفعہ دہرایا بھی کہ ہم کسی قسم کا سیاسی انتقام نہیں لیں گے، لیکن قانون اگر اپنا رستہ بنائے گا تو ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ اس کا مطلب ہے قانونی طور پر عدالتوں کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلے ہوں گے ان پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمران خان کو جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہم بات کریں گے کتنے عرصے کی جیل ہو سکتی ہے اور کس طرح کی جیل ہو سکتی ہے۔ کل جب شہباز شریف صاحب لاہور گئے اور وہاں انہوں نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا، اس سیل کو بھی دیکھا جہاں پہ انہیں رکھا گیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے جیل کی بہتری کے لیے کچھ احکامات صادر کیے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم قیدیوں کی سزا میں بھی 2 ماہ کی تخفیف کر دی۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان جب اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں قید کرتے تھے تو اس بات کے قطع نظر کہ وہ خاتون ہیں یا مرد، ان کو جیلوں میں اذیت دے کے عمران خان صاحب لائیو اپنے لیپ ٹاپ پہ وہ مناظر دیکھا کرتے تھے، اپنے دوستوں کو دکھایا کرتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے۔ اب حالات نے پلٹا کھا لیا ہے۔ اب عمران خان کا دور حکومت نہیں رہا، اب اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو گئی ہے۔ نیب جیسے کمپرومائز ادارے کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہو سکتا ہے۔ تو اب گرفتاری کی وجوہات گنتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ بالکل واضح سی بات ہے، عمران خان نے وہ تحائف غائب کیے، چرائے، کچھ کے پیسے جمع کرائے، کچھ کے نہیں کرائے۔ کچھ تحائف بقول مریم اورنگزیب کے ابھی بھی موجود ہیں بنی گالہ میں، خاص طور پہ وہ جو سونے کی کلاشنکوف کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو وہاں پر ہی موجود ہے۔ وہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کے اندر کوئی زیادہ تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تفتیش پہلے پوری کر لی ہے، تبھی یہ الزام عمران خان پر لگا ہے۔ تو توشہ خانہ کیس ایسا ہے جس کے اوپر عمران خان سے کہا گیا کہ آپ وہ تحائف واپس لائیں، وہ تحائف نہیں لائیں گے تو پھر اس پہ ان کو جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو عمران خان صاحب کے لیے بنا ہوا ہے
وہ فارن فنڈنگ کیس ہے. وہ بہت بڑا کیس ہے. اس پہ آج اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم 30 دن کی ڈیڈ لائن نہیں دیتے، لیکن قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ شہباز شریف حکومت کو ہوگا، اس لیے کہ جب وہ 30 دن کی ڈیڈ لائن نہیں دے رہے تو پہلی بات تو یہ ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو حکم نہیں دے سکتی. دوسرا یہ ہے کہ پہلے اگر لمٹ 30 دن تھی تو وہ لمٹ اب 5 دن میں بھی مکمل ہو سکتی ہے. یہ اب اختیار ہے الیکشن کمیشن کا، اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے لوگوں سے صدقے خیرات لیے گئے، رسیدیں غلط جمع کرائی گئیں، ابراج گروپ سے جو مطلوب ہے امریکہ میں ان سے فنڈنگ کروائی گئی، ملک میں انتشار کے لیے اب یہ سب کچھ کیا گیا ایک ہائیبرڈ نظام کی تخلیق کے لیے، تو اس پر عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے، اور اس کی سزا بہت طویل المدت ہوگی. وہ کوئی 2 مہینے 4 مہینے نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ فرح گوگی کا جو کیس ہے وہ بھی بڑی واضح ہے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس سے حکم دیتی تھیں، اور انہوں نے کرپشن میں ہر پوسٹنگ کے 3-3 کروڑ روپے لیے، بے تحاشا زمین ان کے نام نکلی. اور اگر وزیر اعظم کی معاونت، وزیر اعظم کے اہل خانہ کی معاونت شامل اس میں رہی ہے، تو اس کیس پہ بھی عمران خان کو جیل کی سزا ہو سکتی ہے. عثمان بزدار کو اس ساری کرپشن کے باوجود جس طرح وزیر اعظم سپورٹ کرتے رہے، وہ یقیناً ایک مجرمانہ عمل تھا، اس پر بھی عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے. پھر اگر کیسز نکلنے شروع ہوئے تو ادویات کا سکینڈل، معلم جبہ، PRT اور چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، یہ ساری چیزیں بھی سامنے آنی شروع ہوتی رہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وزیر اعظم اس میں حصے دار تھے، اس ساری کرپشن میں شامل تھے، تو پھر عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے. کیا عمران خان سزا سہار سکیں گے؟ جس بہادری سے رانا ثناء اللہ نے سزا گزاری، جس بہادری سے مریم نواز شریف نے سزا کاٹی کہ خود باہر سے آ گئے اور آ کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا. بہت مشکل کام تھا، بہت ہی مشکل کام تھا، اور اس واقعے نے پاکستان کی تاریخ کو بہت بدل دیا ہے. اور پھر جس طرح مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا، اگر مثلا اب تو حالات بدل گئے ہیں، اگر عمران خان کی اہلیہ کے سامنے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور جیل میں لے جایا گیا، اسی طرح گھسیٹتے اور اسی طرح ٹی وی پہ ٹکر چلتے ہوئے، تو پھر کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ یہ سب کچھ عمران خان مخالفین کے ساتھ کر چکے ہیں. تو اگر اب ان کے ساتھ خود یہ ہوا تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے، کیسے بیہیو کریں گے؟ یہ بات جس طرح ان لوگوں نے جیل کاٹی ہے، کیا عمران خان جیل کاٹ سکیں گے؟ کیا عمران خان جو سوسائٹی میں انتشار پھیلا رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ کسی طرح ان کو جیل نہ جانا پڑے؟ اور یہ ان کا بہت بڑا خوف ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ جو جیل میں رہ کر وہ نہیں گزارا کر سکتے. تو پھر اس صورتحال میں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ معافی کی درخواست دیں گے؟ کیا وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے؟ کیا وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے قانونی طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے؟ کیا وہ بزدلوں کی طرح بھاگ جائیں گے یا بہادروں کی طرح ڈٹے کھڑے رہیں گے؟ کیا وہ اس طرح جیل کاٹیں گے جس طرح رانا ثناء اللہ نے کاٹی تھی؟ اور تمام تر اذیت کے باوجود آج تک رانا ثناء اللہ نے ایک لفظ نہیں کہا کہ جس تکلیف سے انہیں گزارا گیا. اور میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ یہ کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. کیا عمران خان اس طرح کی بہادری کا مظاہرہ کر سکیں گے؟ اور پھر جیل کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے؟ کیا 2-3 ماہ کے لیے علامتی طور پر ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے؟ 5 سال قید ہوتی ہے، عمر قید ہوتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کی پارٹی کا کیا بنے گا؟ ان کے نریٹو کا کیا بنے گا؟ کیا لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے یا 2-4 دن کے بعد تماشا کر کے خاموش ہو جائیں گے؟ کیا عمران خان حوصلے کا مظاہرہ کریں گے؟ عمران خان کو بھی تھوڑا سا شک ہے کہ بھئی انہیں کون جیل میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ وہ جس طرح حکومت میں آئے تھے انہیں توقع تھی
کہ وہی لوگ کام کرتے ہیں، وہی لوگ سینٹ میں الیکشن کو بھی مینیج کرتے ہیں، وہی لوگ اتحادی کو بھی مینیج کرتے ہیں۔ تو اب عمران خان کے گمان میں ہے کہ انہیں جیل میں اگر ڈالا گیا، انہیں اگر سزا ہوئی، تو جن لوگوں نے مینیج کیا تھا، جو انہیں یہاں تک لے کے آئے ہیں، وہی لوگ اب انہیں بچائیں گے۔ لیکن فرض کیجئے، اور حقیقت بھی یہ ہے، اس میں فرض کرنے کی بات نہیں ہے، وہ لوگ نیوٹرل ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بھئی اس ملک کے سیاستدان جانے، اس ملک کے پارلیمان جانے، اس ملک کی سیاسی پارٹیاں جانے اور اس ملک کی عدالتیں جانے، ہم اس میں ایک پارٹی نہیں بنیں گے۔ اس صورتحال میں عمران خان کے ذہن میں خوف بڑھتا جائے گا۔ وہ ایک لاڈلے بن کر اس سیاست میں آئے تھے اور لاڈلے بن کر ہی رہنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ادارے ان کے غلام ہوں، عدالتیں ان کے ماتحت ہوں، نیب ان کی مرضی سے چلے اور ساری منسٹریاں ان کے دوستوں کی مدد کرنے پر تلی ہوئی ہوں۔ یہ ساری سچویشن اب سامنے آ گئی ہے۔ اب صورتحال سے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں کہیں یہ خدشہ آ رہا ہے کہ اب ان کی گرفتاری کا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جس بہادری سے باقی سیاستدانوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور بے گناہ کاٹی ہیں، عمران خان گناہ گار ہونے کے باوجود اس دلیری سے جیل نہیں کاٹ سکتے۔ 5 سال تو دور کی بات ہے، یہ 1 مہینہ بھی جیل میں نہیں رہ سکتے۔ بہت شکریہ۔